ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا درس قرآن سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ اس آیت کے اندر اعلان توحید ہے، اور اللہ کی توحید متعدد اور مختلف حیثیتوں سے ثابت ہے۔ مثال کے طور پر پہلی حیثیت یہ ہے کہ وہ ایک ہے، یعنی کائنات میں اس کی نظیر نہیں، نہ کوئی اس کا ہمسر اور برابر ہے، اس لیے یہ اس کا مستحق ہے کہ اسے واحد کہا جائے۔ دوسری حیثیت یہ ہے کہ وہ ایک ہے استحقاق عبادت میں، یعنی اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ تیسری حیثیت یہ ہے کہ وہ ایک ہے ذی اجزا نہیں، اجزا اور اعضاء سے پاک اور صاف ہے۔ اس آیت کے اشارے نزول اس طرح ہے، جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو مشرکین تعجب سے کہنے لگے پورے عالم کا خدا ایک کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر پورے عالم کا خدا ایک ہے تو کوئی دلیل پیش کرو۔ تو اس پر اللہ تبارک و تعالی دوسری آیت فرما کر مشرکین کے دعوے کے مطابق دلیل پیش کی۔ چنانچہ ارشاد باری ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض إن ذلك لآيات لقوم يعقلون، جس کا ترجمہ ہے یقیناً آسمان اور زمین کے پیدا کرنے میں، رات اور دن کے آنے جانے میں، اور وہ کشتیاں جو چلتی ہیں سمندروں میں ان چیزوں کو لے کر جو لوگوں کو نفع دیتی ہیں، اور اللہ نے آسمان سے پانی نازل کیا، پھر اس پانی کے ذریعے مردار زمین کو زندہ کیا، پھر اس میں ہر قسم کے جانور کو پھیلا دیے، اور ہوا کے الٹ پھیر میں، اور ان بادلوں کا جو معلق ہے زمین اور آسمان کے درمیان۔ البتہ نشانیاں ہیں ایسی قوم کے لیے جو عقل رکھتی ہے۔ اس آیت کے اندر دلائل توحید 8 ہے۔ نمبر 1، ان فی خلق السماوات، آسمان میں غور کیجئے، تمام آسمان طبیعت اور حقیقت کے اعتبار سے ایک ہے، مگر کوئی چھوٹا ہے اور بڑا۔ ذرا غور کیجئے کواکب، نجوم، سیارہ، شمس و قمر، زہرہ، مریخ وغیرہ میں غور کیجئے، معلوم ہوگا ہر ایک کی شان جدا ہے، ہر ایک کی رنگ جدا ہے، ہر ایک کی حرکت جدا ہے، ہر ایک کی سمت اور جہت جدا ہے، ہر ایک کا بروج جدا ہے، ہر ایک کا طلوع اور غروب جدا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ نظام خود بخود نہیں چل رہا ہے، بلکہ ان کو چلانے والا ایک ہی علیم القدیر ذات ہے، جس کے ہاتھ میں اس کا باغ ہے۔ یہ اللہ کی وحدانیت کی دلیل ہے، اور شمس و قمر کی حرکت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی دلیل ہے۔ دوسری دلیل والارض کے ذریعے دی کہ ہم زمین کو دیکھتے ہیں کہ اس کے مختلف قسم کے رنگ ہوتے ہیں، کسی کا رنگ کالا، بھورا، سفید۔ کسی زمین کے بسنے والے عقل مند ہوتے ہیں، کسی زمین کے بسنے والے ایسے نادان ہوتے ہیں۔
کہ حیوان اس سے اچھے نکلتے ہیں، کسی زمین پر صرف گھاس پیدا ہوتا ہے تو کسی زمین پر صرف کانٹے اگتے ہیں۔ یہ اختلافات کہاں سے آئی؟ حالانکہ زمین کا مادہ اور طبیعت ایک ہی ہے۔ وہ کون ذات ہے جس نے کسی زمین کو سبزدار بنایا تو کسی زمین کو بنجر بنایا؟ یہ سب اس علیم القدیر ذات کا کرشمہ ہے کہ جس کی قدرت اور حکمت کے سمجھنے سے ہم سب قاصر ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ زمین بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی دلیل ہے، اور اللہ کی رحمت کی دلیل زمین کے اندر اس طرح ہے کہ ہم سب اس میں چلتے ہیں، پھرتے ہیں، ان سے پیدا ہونے والی غذاؤں کو کھاتے ہیں، اس کے چشموں، نہروں، دریاؤں، سمندروں، کنواؤں سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کی دلیل ہے۔ تیسری دلیل واختلاف اللیل والنہار کے ذریعے دی کہ کبھی دن ہوتا ہے اور کبھی رات ہوتی ہے، اور کبھی دن چھوٹا ہوتا ہے اور کبھی رات بڑی ہوتی ہے، اور اس کے برعکس سے۔ کیا یہ خود بخود ہو رہا ہے یا کسی قادر مطلق کے ہاتھ میں اس کا ڈور ہے؟ اگر رات نہ ہوتی، صرف دن ہی ہوتا تو ہم سب گرمی سے بلبلا اٹھتے اور ساری کھیتیاں جل کر راکھ ہو جاتی، اور اگر صرف رات ہی ہوتا تو ہم سب رات کی تاریکی کی مصیبت میں ہمیشہ کے لیے گرفتار ہو جاتے اور ہمارا چلنا پھرنا دشوار ہو جاتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ جس طرح لیل اور نہار اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی دلیل ہے، اسی طرح اس کی رحمت کی بھی دلیل ہے۔ چوتھی دلیل وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ کے ذریعے دی کہ جہاز اور کشتی بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت اور رحمت کی دلیل ہے کہ پانی کے اوپر ایک تولا لوہا ہرگز نہیں تیر سکتا، مگر ان کشتیوں کو دیکھو جن کے اوپر ہزارہ من لوہا اور تانبا ساز و سامان لدا ہوا ہوتا ہے، اور وہ آسانی سے ایک ملک سے دوسرے ملک چلی جاتی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور وحدانیت کی دلیل ہے۔ وَأَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی پانچویں اور چھٹی دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے پانی قطرہ قطرہ کر کے برسایا۔ اگر سیلاب کی طرح آتا تو کوئی انسان، جانور، مال و دولت کچھ بھی باقی نہیں رہتا، مگر اللہ نے اس پانی کو زمین کے اندر محفوظ کر دیا۔ اگر ہم سے کہہ دیا جاتا کہ ہم 6 مہینے کا پانی جمع کر لے تو بتاؤ یہ انتظام ہم سے ہو پاتا؟ اگر کوئی انتظام کر بھی لے تو اس پانی کو سڑنے اور خراب ہونے سے کون روک سکتا ہے؟ یہ انتظامات اللہ تبارک و تعالیٰ خود کیے ہیں کہ ندی اور تالابوں میں پانی کو محفوظ کر دیا۔ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ اس کے ذریعے دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین میں ہر قسم کے جانور کو پھیلا دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حیوانات 2 قسم کے بنائے ہیں، ایک تو جو توالد تناسل سے پیدا ہوئے جیسے انسان، بیل، بکری، گائے وغیرہ، دوسرے وہ جو بطریقہ تولید پیدا ہوئے جیسے کیڑے مکوڑے، چھپکلی، چیٹی وغیرہ۔ اگر ان میں غور کیا جائے تو معلوم ہوگا ہر ایک کی رنگ جدا ہے، ہر ایک کی حرکت جدا ہے، ہر ایک کی جسم جدا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور قدرت کی دلیل ہے۔ 7ویں دلیل وتصریف الریاح کے ذریعے دی کہ ہواؤں کا بدلنا، مشرق سے مغرب کی طرف، مغرب سے مشرق کی طرف، جنوب سے شمال کی طرف، شمال سے جنوب کی طرف، پھر ان ہواؤں میں گرمی سے سردی کی طرف، سردی سے گرمی کی طرف۔ اس سے معلوم ہوا کہ اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور رحمت کی دلیل ہے۔ وَالسَّحَابِ الْمُصَفَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی 8ویں دلیل ہے کہ زمین اور آسمان کے درمیان بادل کا معلق رکھنا، کہ بادل ہزارہ ٹن پانی سے بھرا ہوا ہوتا ہے،
مگر وہ نیچے نہیں گرتا، لیکن اللہ تبارک و تعالی جہاں چاہتے ہیں وہیں برساتے ہیں۔ اس سے معلوم اس آیت کے اندر دلائل اللہ تبارک و تعالی کی 7ویں اور 8ویں دلیل ہے جو اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت اور رحمانیت پر دلالت کر رہی ہے۔ وما توفیقی الا باللہ۔